میرے چینل ڈرامہ سین رویو میں خوش آمدید۔ میں آج آپ کو پاکستانی ڈرامہ انتہا ایپیسوڈ 8 کے ریویو دینے جا رہا ہوں جو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جاتا ہے۔ تو چلیے ڈرامے کے ریویو کی طرف۔ احمد جیل میں ہے اور جیل میں وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا۔ وہ ادھر جیل میں اسے مچھر بھی کاٹ رہے ہیں اور وہ بہت ذلیل ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پولیس والے کو کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں آپ کو ڈانٹ دوں گا۔ دوسری طرف فہد کو دکھایا جاتا ہے اور جو انم کو کھانے پر انوائٹ کیا ہوتا ہے اور دونوں گپ شپ لگا رہتے ہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں۔ دونوں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور فہد کہتا ہے کہ اب انم تم سب پریشانیوں کو چھوڑو، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا خواہ چھوڑ دو، اس سے آپ کی پریشانیاں مزید بڑھیں گی۔ پلیز آپ چھوڑ دیں، ریلیکس ہو جائیں اور آپ کی میں نے کافی دن ہو گئے مسکراہٹ نہیں دیکھی، پلیز آپ مسکرا دیں، میں آپ کی مجھے ایک مسکان کے لیے ترس گیا ہوں۔ دوسری طرف نوید کو دکھایا جاتا ہے جو اوپر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے نیچے احمد کی بہن کو دیکھ کر، جو نیچے جو فون کر رہی ہوتی ہے احمد کو بار بار، لیکن احمد کا فون نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ پریشان ہوتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے کہ نوید مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر انہیں شک ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو شک ہے کہ ان لوگوں نے احمد کو کہیں گم کیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے نہیں یہ تمہارا وہم ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہاں وہم نہیں ہے مجھے وہ بالکل، کیونکہ وہ مجھے گھور رہا تھا اور بالکل خوش ہو رہا تھا۔ یہ ہمارے حالات دیکھ کر نوید نے سب کچھ کرایا ہے، اگر مجھے تھوڑا بھی یقین ہو گیا تو میں ان کے خلاف کمپلین کروں گی۔ اور اس کی ماں کہتی ہے چھوڑو، اور اس کی ماں پریشان ہوتی ہے نوید کے بارے میں اور ان لوگوں کے پاس جاتی ہے اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز ہماری مدد کریں۔ احمد کی ماں انہیں کہتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نوید کہتا ہے کہ ہم کیا مدد کریں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ کو ڈھونڈیں، ایک تو ہماری گاڑی لے گئے اور دوسری طرف ہم ان کی مدد کریں، ہماری گاڑی کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کا برا حال کریں گے۔ تو اس پر احمد کی بہن بھی انہیں ٹوکتی ہے کہ احمد کو کچھ ہو گیا تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور میں بھی آپ لوگوں کے خلاف تھانے میں کمپلین دائر کراؤں گی۔ اور تھوڑا بہت اسد کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے بھائی کا ہاتھ تو نہیں ہے اس میں، اور وہ اپنی گاڑی کو ڈھونڈنے اور ٹریسر وغیرہ کمپنی سے رابطہ کرتا ہے تو گاڑی تو مل جاتی ہے۔ دوسری طرف فہد آ جاتا ہے اور انم کو گھر چھوڑنے اور گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری امی کہاں ہے، مجھے آپ کی امی سے ملنا ہے، اور وہ پھر ان کے گھر آ جاتا ہے اور ان کی امی سے ملتا ہے۔ تو اس پر احمد کی ماں اور اس کی بہن بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ روئی جا رہی ہوتی ہے ان کی ماں، اور احمد کی بہن باہر آتی ہے تو فہد کو دیکھتی ہے اور فہد کو کہتی ہے کہ پلیز ہماری ہیلپ کر دیں، آپ ہماری ہیلپ کر دیں، ہمارا بھائی نہیں مل رہا اور نہ ہی اس کا فون مل رہا ہے، آپ پلیز ان سے کچھ ہمارا رابطہ کرا دیں، آپ جہاں ہمارے ساتھ چلیں، ان کے خلاف تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے۔ تو احمد کہتا ہے کہ آپ مجھے سب کچھ دے دیں، تصویریں وغیرہ، میں ان کے رپورٹ درج کرا دوں گا اور آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو اس پر وہ انہیں اپنا واٹس ایپ وغیرہ تصویریں سینڈ کرتی ہے اور انہیں فہد کو بھیج دیتی ہے، اور اس طرح فہد ان کا پتہ کراتا ہے۔ دوسری طرف انم کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ تو نہیں
پھر فہد ان کی امی سے مل کر اجازت مانگتا ہے اور گھر کو روانہ ہو جاتا ہے، تو انم اسے چھوڑنے کے لیے اٹھتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ بس بیٹھے، میں یہ سب کر لوں گا۔ اس کے بعد احمد کی بہن کال سے کال ملائی جا رہی ہے، لیکن احمد کا بالکل پتہ بھی نہیں لگ رہا، تو وہ فہد سے رابطہ کرتی ہے کہ اگر پلیز آپ ہماری ہیلپ کر دیں، تو وہ فون پر ان سے بات کرتی ہے کہ اب جو ہے نا ہمارے بھائی کا اسد نے رات بتایا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں آئے، آپ کچھ کریں۔ تو دوسرے لمحہ اسد ان لوگوں کے پاس آتا ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، اسد کہتا ہے کہ کل تک یہ چھوٹ جائے گا، آپ بے فکر رہیں آنٹی، میں کل تک احمد کو چھڑا لاؤں گا۔ تو اس کے بعد احمد دکھایا جاتا ہے، احمد جیل سے چھوٹ آتا ہے تو اپنی ماں اور بہن کو کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا ہے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، گاڑی کی چوری کی اور سب کچھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو اس پر ان کی ماں اور بہن کہتی ہے کہ ہمیں پہلے بھی شک تھا ان لوگوں پر اور اب بھی۔ تو اس پر یہ لوگ جھگڑ جاتے ہیں، اسد کا بھائی نوید آ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں، اسد کا بھائی نوید کہتا ہے کہ آئندہ آپ نے میری میں نے کرایا، آئندہ آپ نے میری گاڑی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں آپ کے ہاتھ کاٹ دوں گا، کہ آپ کے ساتھ برا پیش آؤں گا۔ اور اس پر اسد نوید کی ماں انہیں چھڑا کر کمرے میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ کیا ضرورت تھی تو آپ کو ان لوگوں کے سامنے اس طرح کرنے کی، آپ نے تو پریشان کر رکھا ہے۔ دوسری طرف نوید کہتا ہے کہ میں چائے دو اور چائے پی لو، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ اور اس کے بعد احمد کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے منہ کو پر ہاتھ رکھے ہوا ہے اور ادھر سے سب کچھ جیل میں جو ان کے ساتھ ہوا، مچھر کاٹا اور اس کے بعد اس کی نیند آرام ہوئی، وہ کہتا ہے کہ مجھے سونے دو۔ اور اس کے بعد کئی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے اپنی ماں اور بہن کے سامنے، تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ریسٹ کرو، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ تو وہ کھانا لانے احمد کی بہن کچن میں جاتی ہے تو ادھر وہاں انم ہوتی ہے، وہ نوکرانی کو آرڈر دیتی ہے کہ کھانا لاؤ، لیکن انم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کافی کا کہہ دیا ہے، وہ تمہیں نہیں بنا کے دے گی، میں پہلے میری کافی بنے گی۔ اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے یہاں سے اور نوکرانی بھی کہتے ہیں کہ ہاں بی بی میں آپ کا، انم کو کہتے ہیں کہ آپ کا کہنا مانوں گی، ان لوگوں کا میں کہنا نہیں مانتی۔ تو وہ سودا ہو کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پوری فیملی کو دکھایا جاتا ہے، اور اس میں جاوید صاحب کی دوسری بیوی، اسد، نوید، انم اور سب لوگ پہلی بیوی سے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہم لوگوں کو یہاں رکھا اور ہمیں آپ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے جائیداد سب کچھ آپ کے نام کر دیا ہے اور آپ کمرہ وغیرہ سائن سب کچھ آپ سائڈ پر رہے، آپ ادھر رہیں، آپ ادھر آنے کی زحمت بھی نہ کریں، آپ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہو اور اپنا سب کچھ اب آپ کے پاس ہے، اپنی نوکرانیاں وغیرہ سب کچھ رکھو، ہم اپنے بیٹیوں کی اب شادی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوگی، ہم اپنے بچوں کو اب الوداع کر رہے ہیں، اپنی شادی کر رہے ہیں بیٹی اور بیٹوں کی، تم ایسا کرو کہ آئندہ سے اپنے ہی پورشن میں رہو تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اس سے ہمیں بھی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کو بھی، آپ کے پاس اب پیسہ ہے، جائیداد ہے، سب کچھ، آپ اپنی نوکرانی رکھیں، سب کچھ کریں اور آئندہ ہمارے پاس ادھر زحمت نہ کریں اور نہ ہی ہمارے کمروں میں آنے کی کوشش کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کو اپنے روم میں لے جاتی ہے اور اس طرح وہ اپنے احمد کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ ان لوگوں کے تم منہ نہیں لگو اور نہ ان کے پاس جانا، میں کبھی بھی نہ دیکھوں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جھگڑو، بس میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں، آئندہ آپ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ اور دوسری طرف
ज़ैनब को माँ कह रही होती है। ज़ैनब कहती है कि हम अब जो ये लोग जो है ना जावेद साहब के सालाना पर ये खाना डिनर दे रहे हैं तो हम भी इनवाइट हैं, हम भी चलेंगे। तो उसकी मामा कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं चलूँगी, वहाँ वो लोग हैं और उधर अब उन लोगों का कब्जा है, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। आप चलना है, आपने जाना है तो जाए। मैं पहले इनसे नवीद की माँ से पूरा डिसीजन करूँगी और सब कुछ तय करूँगी कि मेरी बेटी का घर अलहदा हो, सब कुछ अलहदा हो, क्योंकि इन सब लोगों के साथ नहीं रह सकती, एक छत में सब लोग नहीं रह सकते। तो इस पर ये एपिसोड एंड होती है। आगे एपिसोड 9 में देखिए क्या होता है। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इस तरह के ड्रामे के रिव्यू आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स माय व्यूअर।